السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم صدر علی وقار، ملک کے دور دراز حصوں سے تشریف لانے والے ماہرین قانون اور وکلاء حضرات، جملہ حاضرین، سب سے پہلے میں مبارکباد دیتا ہوں جمعیت علماء ہند کے صدر محترم اور ان کے ناظم عمومی اور اس تربیتی کورس کے روح رواں جناب شکیل سید صاحب، مولانا نیاز فاروقی اور دیگر ذمہ دار حضرات کو کہ آج کے اس تربیتی کورس کا انعقاد انہوں نے کیا۔ یہ وقت کی بہت اہم ضرورت ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ جو مسئلہ زیر بحث ہے وہ ہے مسلم پرسنل لا کا۔ اس کا اصل سرچشمہ، اصل مخزن اور مرکز مدارس اسلامیہ ہیں، فقہ کی کتابیں ہیں جن کے ماہر علماء کرام و مفتیان نظام ہیں۔ مسئلہ یہاں درسگاہوں میں پڑھنے پڑھانے اور طلبہ کے واقف کرانے کا نہیں، بلکہ مسئلہ ہے عدالتوں میں جو معاملات زیر بحث آتے ہیں وہاں قانون کی زبان میں مسلم پرسنل لا کا تعارف اور اس کی روشنی میں فیصلے کرانے کا۔ یہ کام ہمارے وکلاء حضرات کا ہے، عدالت کے جج حضرات کا ہے اور جو ماہرین قانون ہیں ان کا ہے۔ علماء اپنے مراکز میں بیٹھے رہیں، وکلاء اپنی جگہوں پر رہیں، ان دونوں میں ربط نہ ہو سکے تو صحیح معنی میں مسلم پرسنل لا کی جو بنیاد ہے اس کے ساتھ اس کی واقفیت اور اس کی روح کی جانکاری نہیں ہو سکتی۔ قانون کو، اسلامی قوانین کو عصری زبان میں، عصری اسلوب میں، قانون کی زبان میں پیش کرنا اور جج حضرات کو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ فریقین کو بھی مطمئن کرنا کہ شریعت کا یہ قانون نہ صرف یہ کہ خدا کا فرمان ہے، شریعت کا فرمان ہے، بلکہ یہ انسانیت کی بہی خواہی اور ان کی فلاح و بہبود پر مبنی انتہائی مضبوط قانون ہے، یہ فریضہ وکلاء حضرات ہی انجام دے سکتے ہیں۔ معلومات یہاں سے فراہم ہو، زبان اور تعبیر ان کی ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ خود اس سے پورے طور پر واقف ہو سکیں، اس کو سمجھ سکیں۔ اس لیے ان دونوں طبقوں کا آپس کا جوڑ اور مل بیٹھنا اور ایک دوسرے کی تجربوں سے اور ایک دوسرے کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا اور اس مشترک نتیجے کو امت اور ملت کی فلاح کے لیے استعمال کرنا بہت ہی اہم ضرورت تھی، جس کی تکمیل کے لیے آج یہ قدم اٹھایا گیا ہے۔ ابھی ہمارے مفتی سلمان صاحب منصور پوری اور مجھ سے پہلے جو پروفیسر صاحب گفتگو فرما رہے تھے، ان دونوں کی گفتگو میں ایک بات کے سامنے آئی کہ آج مسلم پرسنل لا کے مسائل میں سے جو مسئلہ سب سے اہم عنوان بن کر سامنے آیا ہے وہ 3 طلاق کا مسئلہ ہے، اور ایک عام تصور یہ بن گیا ہے کہ طلاق نام ہے 3 طلاق کا، بلا کسی ضرورت اور بلا کسی مجبوری کہ یہ انتہائی قدم اٹھایا جاتا ہے۔ جو لوگ غصے سے مغلوب ہو کر ایک ساتھ 3 طلاق دے دیتے ہیں، یہ ان کا اپنا ذاتی عمل ہے اور یہ ان کی غلطی ہے، لیکن وہ اپنا مسئلہ لے کر اگر کسی وکیل کے پاس جائے کہ ہمارا طلاق نامہ لکھ دیجئے، تو غالباً آج پہلی مرتبہ یہ بات سامنے آئی ہے وکلاء حضرات کے سامنے
کہ ان کے جو بنے ہوئے مسودات تھے جن کی بنیاد ہی 3 طلاق کے اوپر ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور اگر کوئی انتہائی قدم اٹھائے طلاق دینے کے لیے مجبور ہو جائے تو اس کو سمجھانا چاہیے کہ شریعت نے آپ کو جو اختیار دیا ہے اس کے 3 مرحلے ہیں۔ ایک طلاق رجعی ہوتی ہے جس کو دینے کے بعد واپس لینے کی گنجائش ہوتی ہے، ایک طلاق بائن ہوتی ہے جس میں طلاق تو ہو جاتی ہے لیکن فریقین کی رضامندی سے آپس میں دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، اس میں کسی حلالے کی شرط نہیں ہے، اور یہ جو آخری شکل 3 طلاق کی ہے یہ سب سے آخری قدم ہے۔ شریعت نے طریقہ یہی بتایا ہے کہ اگر مجبوری ہو تو 1 طلاق دے کر چھوڑ دو۔ عدت کی مدت میں ہو سکتا ہے کہ حالات سازگار ہو جائیں، عورت اور مرد کے درمیان موافقت کی کوئی شکل بن جائے اور طلاق واپس ہو جائے۔ نہیں بنتی صورت تو دوسری طلاق دینے کی بھی گنجائش ہے، تب بھی رجعت کی گنجائش باقی رہتی ہے، لیکن اگر موافقت نہیں ہوئی تو تیسری طلاق دینا ضروری نہیں ہے۔ عدت گزر جانے کے بعد ادخل طلاق بائن ہو جائے گی اور دوبارہ نکاح کرنے کا موقع باقی رہے گا۔ قرآن پاک نے اس کی طرف رہنمائی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ۔ ایک واقعہ پیش آیا، ایک صحابی حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بہنوئی نے ان کی بہن کو طلاق دے دی، طلاق رجعی تھی، عدت گزر گئی، انہوں نے رجوع نہیں کیا، طلاق بائن ہو گئی۔ بعد میں وہ دوبارہ آئے کہ میں ان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، ان کی ہمشیرہ بھی نکاح کرنے پر رضامند تھی، لیکن ان کو غصہ آ گیا کہ میں نے اپنی بہن تمہاری نکاح میں دی، تم نے بلا وجہ اس کو طلاق دے دی، رجعت بھی نہیں کی، طلاق بائن ہو گئی، اب میں تمہیں دوبارہ نکاح نہیں کرنے دوں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور اس کی عدت گزر جائے اور پھر وہ بائن ہو جائے اور دوبارہ نکاح کرنا چاہے تو تم ان کو روکو مت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر سنائی، صحابہ کرام ماننے والے تھے، فوراً حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں اس کے لیے حاضر ہوں، اور نکاح ہو گیا۔ یعنی نکاح ختم کرنے کی بھی وہ شکل موجود ہے کہ جس میں ہمیشہ کے لیے راستہ بند نہ ہو جائے، دوبارہ نکاح کرنے کی گنجائش باقی رہے۔ طلاق کے خواہش مند کو اس کی واقفیت ہونی چاہیے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کی تجاویز میں یہ بات بار بار آئی ہے کہ مسلم عوام میں طلاق کے سلسلے میں بیداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے، جو اس کی صحیح شکلیں قرآن نے بیان کی ہیں ان سے لوگوں کو واقف کرایا جائے تاکہ ایک ساتھ 3 طلاق دینے کا اقدام نہ کیا جائے۔ اسی کے ساتھ وکلا حضرات کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی طلاق کا خواہش مند آتا ہے اور اس کو طلاق دینے کی مجبوری ہے تو وہ راستہ اس کے سامنے رکھیں۔ ایک طلاق بائن دے کر نکاح سے خارج کیا، اتنا اگر لکھ دیا جائے طلاق ختم ہو جائے گی، رجعت کی گنجائش نہیں رہے گی، لیکن دوبارہ اگر نکاح کرنا چاہیں عدت کے اندر یا عدت کے بعد نکاح کرنے کی گنجائش باقی ہے۔ تو ان مسائل کی واقفیت کہاں سے ہوگی؟ اس کی ذمہ داری علماء کرام کے اوپر ہے، لیکن ہوگی کیسے؟ اس کی شکل یہی ہے کہ مختلف کورسز کے اندر مختلف مرحلوں میں ان چیزوں کی جانکاری دی جائے، وہ حضرات اپنے تجربات سے ان کو واقف کرائیں، یہ اپنی معلومات سے ان کو واقف کرائیں۔ اس طرح یہ جوڑ بنے گا تو انشاءاللہ اس کا بہت بڑا فائدہ حاصل ہوگا، اور پھر عوام میں جیسا کہ ابھی بات آئی کہ کچھ عناد کی بنا پر، کچھ ناواقفیت کی بنا پر مخالفتیں پیدا ہو رہی ہیں۔ شریعت نے جو ازدواجی زندگی کا حل پیش کیا ہے، اس کی مشکلات کا جو حل پیش کیا ہے، اس کے بارے میں غلط فہمیاں دور ہوں گی۔ طلاق تو آخری قدم ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا۔ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ میاں بیوی کے درمیان نباہ نہیں ہو سکے گا، اختلاف بڑھے گا، مخالفت بڑھے گی، تو ایک نمائندہ ادھر سے ایک نمائندہ ادھر سے حکم بنا کر بھیجو، دونوں طرف سے مل کر ان کی باتیں سنیں اور آپس میں جوڑ پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ فرمایا
فبعثوا حکما من اہلی و حکم من اہلیہ، ایک حکم ادھر کا ایک حکم ادھر کا، ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، حسن نیت کے ساتھ اگر یہ دونوں نمائندے آپس میں موافقت پیدا کرنا چاہیں گے، اصلاح چاہیں گے، تو اللہ تعالیٰ موافقت پیدا فرما دیں گے۔ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے، ہمارے قلوب اللہ جل شانہ کے قبضہ قدرت میں ہے، ہماری نیتوں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، تو پہلا کام یہی ہے کہ اگر کوئی آتا ہے تو فوراً طلاق نامہ نہ لکھ دیا جائے، طلاق کی صورتیں نہ بتلائی جائیں، بلکہ ان سے کہا جائے کہ نکاح ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو ایک عظیم نعمت کے طور پر بیان فرمایا ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے درمیان تو تمہارا جوڑا پیدا فرمایا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ شوہر کو اپنی بیوی کے پاس جا کر سکون ملے، آپس میں ایک دوسرے سے راحت حاصل کریں، وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے ان دونوں کے درمیان محبت اور رحمت کا جذبہ پیدا فرمایا۔ یہ عجیب چیز ہے کہ دو اجنبی مرد و عورت جن کا کبھی کا کوئی واسطہ نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی تعلق نہیں، میاں بیوی ہونے کے بعد ایک جان دو قالب ہو جاتے ہیں، اور ایسی محبت اور ایسی فریفتگی پیدا ہو جاتی ہے کہ جس کی کوئی بنیاد بظاہر کچھ نہیں ہے سوائے اس رشتے کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے ہم نے کیا، جعل بینکم مودۃ ورحمہ، جب دونوں رشتے اس زواج میں منسلک ہو گئے تو ان کے دل میں محبت ہم نے ڈالی ہے۔ اس محبت کے رشتے کو 3 کلموں کو بول کر توڑ دینا، ختم کر دینا، یہ انتہائی نادانی کی بات ہے۔ اس لیے اس سلسلے کو بند کرنے کے لیے، اور اگر حکم بھیج کر بھی معاملہ حل نہ ہو اور طلاق ہی کی نوبت آئے تو طلاق رجعی، اور اگر اس سے کام نہ چلے تو طلاق بائن، یہ چیز عام لوگوں کو بتلانی چاہیے، طلاق کے خواہش مندوں کو بھی بتلانی چاہیے۔ اس سلسلے میں اگر ہم بیداری پیدا کریں گے تو انشاءاللہ یہ واقعات کم ہوں گے۔ دوسری ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس پر اپنی گفتگو ختم کروں گا، کہ مسلم پرسنل لا 14 مسائل کے مجموعے کا نام ہے جن کا تعلق خالص مسلمانوں سے ہے۔ وہ صرف طلاق نہیں ہے، نکاح ہے، طلاق ہے، عدت ہے، حضانت ہے، ہبہ ہے، اور وصیت ہے، اسی طرح حق شفاء ہے، جس کی وضاحت مسلم پرسنل لا کے اندر موجود ہے۔ 14 مسائل ایسے ہیں کہ جن کا تعلق خالص اسلامی شریعت سے ہے، اس لیے پرسنل لا کی واقفیت کے لیے ان تمام مسائل کی جزئیات سے ہمارے قانون داں حضرات کو واقف رہنا چاہیے، ان کی دفعات سے واقف رہنا چاہیے، تاکہ ہم جب اس سلسلے کا کوئی کیس ہمارے سامنے آئے اور دونوں فریق مسلمان ہوں تو شریعت کے حکم کے مطابق ان کی پیروی کریں اور اس کے مطابق فیصلہ لانے کی کوشش کریں۔ ہمارے یہ حقوق جو شریعت نے ہمیں دیے ہیں اور قانون نے بھی اس کی ضمانت دی ہے، ہم اپنی ناواقفیت یا اپنی غفلت کی وجہ سے اس سے دستبردار ہو کر اور کوئی ایسا فیصلہ نہ کروا لے، اس پر رضامند نہ ہو جائیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے اور اس کی مرضی کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کوشش کو برابر فرمائے، یہ سلسلہ خدا کرے چلتا رہے۔ آپ کے سامنے نیاز فاروقی صاحب نے مسلم پرسنل لا کے قیام کا تذکرہ کیا۔ آپ حضرات اگر تاریخ سے واقف ہوں گے، ماضی قریب کی تاریخ سے، تو اس کی بنیاد پہ دارالعلوم دیوبند سے ہی اٹھی تھی۔ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم پرسنل لا کے سلسلے میں پہلی میٹنگ دیوبند میں بلائی ہے، دوسری میٹنگ ممبئی میں بلائی ہے، اور پہلی مرتبہ جب مسلم پرسنل لا کی تشکیل ہوئی تو اس کے صدر حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ منتخب ہوئے، اور تا حیات وہ اس کے صدر رہے، وہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے۔ اس لیے اس بورڈ کا قیام بھی وہیں سے آیا۔ بورڈ تو ایک پلیٹ فارم ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلم پرسنل لا کے تحفظ کی لڑائی لڑنے کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے جو اقدام ہوا ہے وہ ایک عربی مدرسے سے اور دارالعلوم دیوبند ہی سے ہوا ہے، لیکن میدان میں کام کرنے کے لیے اور عدالتوں میں اس کو نافذ کرانے کے لیے ہمارے وکلاء حضرات ہیں، تشریح کرنے کے لیے اس کی حفاظت کی جد و جہد اور تحریک کے واسطے ملی تنظیمیں ہیں۔ جب ان سب کا آپس کے اندر جوڑ بنا رہے گا تو انشاءاللہ ہم اپنے مقصد کے اندر کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالی ہماری کوششوں کو برابر فرمائے، نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے، قدم قدم پر اپنی مدد شامل حال رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔